صحیح بخاری کتاب التراویح حدیث نمبر 2013۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا عالم تھا، کیا حال تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی لمبی اور کتنی عمدہ ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تو تم یہ مت پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی لمبی اور کتنی اچھی ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ جہاں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے، وہیں ہم کو یہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اسلاف کے اندر بھی رات کی نمازوں کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ کچھ لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں، کچھ لوگ 36 رکعت کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ 41 رکعت کے بھی قائل ہیں۔ تو گویا رات کی نماز کے اندر کافی گنجائش ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص لمبا قیام کرے، لمبی قرات کرے اور لمبا سجدہ کرے تو وہ رکعت کی تعداد کم کر لے، اور جس شخص کا قیام چھوٹا ہو، سجدے چھوٹے ہوں، قرات مختصر ہو، وہ نمازوں کی تعداد کو بڑھا لے۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اپنی قوم کا شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے اور اسلاف کے جب عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں یہی نہیں ملتا کہ تراویح کی نماز کو لے کر ان کے درمیان گروپ بن گئے ہوں، مختلف جماعتیں بن گئی ہوں اور ان کے درمیان فتنہ اور فساد ہوا ہو۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، آدمی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جس قسم کا اختلاف ہے وہ انتہائی امت کو نقصان پہنچانے والا ہے، یہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والا اختلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اختلاف کرنے سے کہ اے لوگو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جماعتوں میں نہ بٹو۔ اے لوگو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی لیے ناظرین کرام، ہمیں اس سلسلے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تشدد سے اور غلو سے بچنا چاہیے، اسی میں امت کی کامیابی ہے۔ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے درمیان اس سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو ہم اور آپ آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ ہم اور آپ آپس میں اس معاملے کو لے کر کیوں لڑتے ہیں؟ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ان کے زمانے میں بہت سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر الگ الگ جماعتوں میں نماز پڑھتے تھے، الگ الگ اماموں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے، ایک آدمی کے پیچھے، کچھ لوگ ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 1906، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور پھر لوگ اسی پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اختلاف سے بچے،
انتشار سے بچے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو انا کا مسئلہ بنایا جائے، جس کو لے کر کوئی فتنہ کھڑا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تراویح میں سنت یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھے، اور پھر تراویح کے اندر ایک بات یہ بھی ہمارے یہاں سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہے کہ لوگ 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کیا تو اس نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1347، کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کیا اس نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ بعض مسجدوں میں شبینہ کا رواج ہے، یعنی ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا۔ یہ عمل بالکل سنت کے خلاف ہے، یہ عمل بالکل سنت کے خلاف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1348، کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ شبینہ درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں جو بات دیکھنے میں آتی ہے رمضان کے سلسلے میں تراویح کے اندر، وہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں تراویح کی نماز بہت جلدی پڑھی جاتی ہے۔ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ وہ حروف کٹ جاتے ہیں، یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ایسے حافظوں کی تعریف کی جاتی ہے اور لوگ انہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں تراویح کی نماز جلدی ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ قرآن پاک کو ٹھہر کر صاف پڑھنا چاہیے، چاہے وہ تراویح میں پڑھیں یا تراویح کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4، کہ قرآن پاک کو ٹھہر کر صاف پڑھو۔ یہ حکم عام مومنین کے لیے بھی ہے، جو بھی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرے، چاہے وہ رمضان میں تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے یا عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرے یا نماز کے اندر قرآن پاک پڑھے، اسے قرآن پاک ٹھہر کر اور صاف پڑھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہاں میں تراویح کے سلسلے میں 1-2 بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں تراویح کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ عورتیں اکیلی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، کیونکہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو وہ مسجد میں تراویح کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن کئی شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شرعی پردے کے ساتھ نکلیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خوشبو عطر وغیرہ لگا کر نہ نکلیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے آنے سے کوئی فتنہ نہ ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی تراویح کے لیے باقاعدہ انتظام ہو، اہتمام کیا گیا ہو ان کے لیے الگ سے تراویح پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں اپنا امام تعین کر لیں، عورتوں کے اندر جو پڑھی لکھی ہے یا جو حافظہ قرآن ہے، تو وہ اگر تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اب میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتنے سے بچائے، جھگڑے سے بچائے، اختلاف سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو ایک جسم کی مانند بنائے، اور جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو تراویح کے مسئلے کو لے کر اس کو ایک ایشو بناتے ہیں، ایک حساس موضوع بناتے ہیں، اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، یکجہتی ہو، اور امت ایک ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے نہ کہ امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح کے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس ماہ میں ہونے والے تمام اعمال کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔